بات کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کلام پاک آپ نے تعریف فرمایا، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ وہ قبلہ آپ صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام لکھا ہوا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے لکھا، آپ فرماتے بندہ قادر بھی ہے عبد قادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد قادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد قادر۔ سادہ لفظوں میں آپ فرماتے ہیں
دنیا کہتی ہے اللہ کے ولی کر کچھ نہیں سکتے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو بھی یہ قدرت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بھائی دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ والا ہے، بیچ میں اعتراض کر کے میں منہ کالا کیوں کروں؟ وہ کہتے ہیں سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ آپ کے دلوں میں جو ہے نا جی، جو دلوں میں ہے وہ بھی اللہ والے جان لیتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب کسی عالم کے پاس جاؤ زبان سنبھال کے رکھو، زبان پر قابو رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی لفظوں کی پکڑ ہو جائے۔ جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ دل کو سنبھال کے رکھنا، دلوں کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ ان کے سامنے ہمارے دل کل قواریر شیشوں کی طرح ہیں، وہ ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں کئی مرتبہ کئی کتابوں میں لکھی ہیں۔ حضور غوث اعظم جب بیان فرماتے تھے لوگ دلوں میں سوال لے کے آتے تھے، لکھے ہوئے پرچیوں میں ہوتے تھے، آپ ان کے سوالوں کا جواب ان کے پوچھنے سے پہلے ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضرت صاحب ہم بڑے حیران ہیں، آپ کیسے جواب دے دیتے ہیں؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے تھے اللہ کے بندو تمہارے دل اللہ نے میرے سامنے شیشے کے گلاس کی طرح کر دیے، جو تمہارے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ فرما دیتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفتی کے شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے باہر بھی ہے عبد القادر، اور منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر۔ آپ لوگوں نے سمجھا کہ حضور غوث پاک صرف تسبیح پھیرنے والے بابا جی پیر صاحب ہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایسے پیر صاحب ہیں، میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، آپ تفصیل سے سنیے گا اس جمعۃ المبارک کے بیان کو۔ نجم الدین ایوب یہ کون ہے؟ یہ والد ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے، یہ جناب حضرت غوث اعظم کے تربیت یافتہ مجاہد تھے، اور یہ سپاہ سالار تھے کس کی فوج میں؟ نور الدین زنگی کی فوج میں، جس کے خواب میں سرکار آ کے اس کو دیدار کرواتے ہیں، یہ اس کی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا، یہ نگاہ غوث تھی۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں 70 سے 80% بندے جامعہ قادریہ جو حضور غوث اعظم کا مدرسہ تھا وہاں کے تربیت یافتہ حافظ قاری عالم مجاہد ہوا کرتے تھے۔ ایسے نہیں صلیبیوں کی کمریں ٹوٹ گئی، ایسے نہیں سلطان صلاح الدین کے جھنڈے گاڑ گئے، یہ غوث اعظم کی نگاہ کرم کا فیض تھا۔ تو اس لیے فرماتے قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر۔ اب سامعین ذوال احترام والاحتشام، مختصر سی تلاوت کے لیے محمد ابراہیم جامی صاحب کو میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو اللہ کے پاک قرآن سے منور فرمائیں۔ سورہ فاتحہ شریف ہاں جی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد
صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ. ادھر آ ادھر. یہ لو جی آپ کا لنگر شریف. اب ایک 10 منٹ کے لیے اپنے بیٹے محمد دانیال قمر صاحب کو، ابراہیم تو پڑھ گیا، اس کو میں گزارش کروں گا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر کچھ 10 منٹ صرف ہمیں عنایت فرما دیں جی. آج اس نسل کو ہم حضور غوث پاک کی محبت سکھائیں گے نا جی، تو کل کو یہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے فاتح خوانی کریں گے. آج ہم اللہ والوں کی محبت سکھا رہے ہیں نا جی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے دلوں میں ہمارے مرنے کے بعد اتنی توفیق ڈال دے گا. آج ہم نے یہ محفل کیوں سجائی؟ اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے. ہمارے جو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہمارے پردادا پردادی، کون اہتمام کے ساتھ کرتا ہے؟ آج ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ کرنے والا بنا دے گا. جناب محمد آئیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, who is the creator of all the universe, everything within it and out of it. All my brethren, as you all know that today is the day of Ghous Azam, a day, an event that has been celebrated throughout the centuries, and a day that has been celebrated amongst the majority of the Muslims, a day that has been founded and associated to a great personality, a great saint of Allah, a great saint of Islam, a great personality, a very pious man who has been known by many names: Mahbub Subhani, Qutb Rabbani, Shahbaz al-Maqani, Ghous Samdani, Hazrat Sheikh Abdul Sattar Saeedi, and most famously known as Ghous Azam, rahimahullah ta'ala alayhi. He was such a great personality, he was such a great man, he was such a pious man that he has been a very dominant personality in the history of Islam. He dominates the history of, if we see in the history of Islamic history, no one has such claim that the claim that has been done by Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala alayhi. That was ordered to him. Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala alayhi was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala. The claim that my foot is on the neck of every saint of Allah. And this is the only claim, this is the claim that has been only claimed by this personality. And all the saints of his time obeyed him and honored him and approved that this is a rightful claim, and approved his rightfulness, and laid their allegiance to him. He was such a pious man that there were many stories associated to him. There are many occasions that Allah subhanahu wa ta'ala has shown his greatness to us. But I will only take in front of you the only couple of those occasions. And one of them was Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala alayhi was sitting one day, and suddenly a light came and some clouds covered the skies, and the whole sky was covered by the clouds. And a light came, and suddenly a voice came from the skies that, "Oh Abdul Qadir, you have been very pious for so long time, that I am very happy to you. I am very happy with you. So you have been freed from all the bounds of Sharia. You have been freed from you are not now bounded in the laws of Sharia. You don't have to pray 5 times a day. You don't have to follow any Islamic law. You have made your purpose." The Sheikh Abdul Qadir Jilani, and this was a treacherous, although Shaitan is a very treacherous being, and he does not attack every person at the same level. He attacks every personality according to his mental level, according to his mind, according to his knowledge. And this was the test. Sheikh Abdul Qadir Jilani was also, this was a test from the Shaitan. Shaitan tried to misguide him. But the Sheikh Abdul Qadir Jilani, what did he reply? He replied, he suddenly thought that if this was the reward of being close to Allah, being pious, then why didn't the prophets, why didn't Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
the Sultan of Prophets, why didn't he was given such rewards? Why was he was given these perks? Why am I being given to this? And he recited La hawla wa la quwwata illa billah. And all that light came to darkness, become darkness, and Iblis became Iblis. And then Iblis said, "Oh Abdul Qadir, that your knowledge has saved you today." And what Ghous Azam, the Sheikh Abdul Qadir Jilani, what he replied? That, "O treacherous being, no, this is not my knowledge, but this is the fazl of Allah. This is the blessing of Allah who saved me today." And Shaitan replied again, that Abdul Qadir, this is the point you have again saved yourself. This is the point where I have misguided many saints of Islam. I have misguided many people. And this is the point where you have saved yourself today again. This was such a great personality that Sheikh Abdul Jilani was. This is the Pir of Piran. He is a role model of us. He is role model for today's, all the Piran of today's. All those Pirans with boxes. Who are the boxes Piran? Who only consider the only tasbih. Who takes tasbih in their hands and consider themselves a very big sheikh. That I am the very big sheikh. But sadly, I am very sorry to say that today what we are seeing, the descendants of many great saints, the descendants of many great people on their seats, they are juhala, they are illiterate people. They are illiterate. They don't even know the faraiz of namaz. They don't even know the obligations how to do wuzu, how to do istanja. They don't even know the basics of Islam. And they are claiming themselves to be a very pious person. I'm very big peer. They claim this big. And what are they? They're nothing. And what Sheikh Abdul Qadir Jilani was, he was a great personality. He was full of knowledge. At that time, Ibn Jawzi was a very big critic of that time, who used to critic the Pir of time. He used to say that there is no Piri Muridi. There is nothing like this. There are no saints. There is no Sufism. Nothing is like this. And one day, a murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani came to him and tell him that you criticize them so much, this Sufism, and you criticize them, all the Pirs, so much. Why don't you come and listen to him for one time? Why don't you listen to him first? He said, no problem, I can listen to him. I can do this. This can happen. And then he and the murid of the Sheikh Abdul Qadir Jilani came, and at that time, Sheikh Abdul Qadir Jilani was giving a lecture. He was starting to give a lecture, and as soon as he came, the sight of Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani identified him. He identified that he came to take my test. He's here to take my test. And the Sheikh Abdul Qadir Jilani said, okay, it's a test. I will try it. I will give it. And Sheikh Abdul Qadir Jilani started reciting reciting Quran, and tried to recite the Tafseer, and started reciting the Tafseer of Quran. Ibn Jawzi, he was an alim. He was the reader. He was the reciter of 11 Tafasir. He read 11 Tafasir of Quran. And Sheikh Abdul Qadir Jilani started reciting. When he recited first Tafseer, Ibn Jawzi said, I have read it. I've already read it. He said to him, when the second Tafseer done by Sheikh Abdul Qadir Jilani, he recited the second one. Ibn Jawzi said, yes, I've read it too. I've read this one too. He was very arrogant of his knowledge. He was filled with arrogance because of knowledge. The Sheikh Abdul Qadir Jilani, as this series continued, Sheikh Abdul Qadir Jilani, then second, the third, fourth, and total 11 tafasir. When Sheikh Abdul Qadir Jilani said, until then, Ibn Jawzi said, I've already read all. I've already read these. But then, when Sheikh Abdul Qadir Jilani started next, he started to recite the 13th tafsir and 14th. Ibn Jawzi said, I haven't read this. I haven't read this. I was not known to this tafsir. Then 14th. Ibn Jawzi said, no, I have not read it through. Then 15, 16 and 17, and so the silsila. So this series continued. And 51 or 52 tafsir was done by Sheikh Abdul Qadir Jilani. And Ibn Jawzi,
was very curious that how is this possible. He was, all this arrogance was broken. All his arrogance of his knowledge was broken. And then Shaykh Abdul Qadir Jilani afterwards said that now this was the present. Now we'll go to the future. Now we'll go to the backward past. I was reciting, this was the present. Now we'll go to the past and try to recite the tafsir. And Ibn Jawzi stood up and shook up and opened his heart and opened his shirt and said that I was very wrong. I was very wrong. This was the saint of Allah, the Pir of Piran. This was Shaykh Abdul Qadir Jilani, who read the minds, who read the khulub, who read the hearts of people, who broke the arrogance. Who comes to them with arrogance, they break their arrogance. These are the saints of Allah. Who comes to them with their patience, with their dignity, and with their very being the ajiz, they give them blessings. They give them very much blessings. They make them more pious. They make them more great. This was the great personality we have been following throughout the centuries. These are the events these are the events that when there are many countless events for their greatness and their personality. Thanks you very much. Jazakallah. گال لو ہے نا جی. سبحان اللہ. میں آپ کو خلاصہ عرض کر دوں, مزہ آ گیا. سبحان اللہ. ہمارے بچے ایسے تیار ہو جائیں نا جی, میں کہنا وقت دیں گے ساری دنیا نے انشاءاللہ. حضرت محدث ابن جوزی کا ذکر انہوں نے آخر میں کیا. محدث جوزی کو معمولی آدمی تھا. جب اس دنیا سے جانے لگے تو آخری وقت میں کہا کہ بھائی بات سنو, میرے جنازے کے لیے غسل دینے کے لیے لکڑیاں لا کے پانی گرم نہ کرنا. میں نے جو حدیث لکھی ہے نا جی, وہ کلمے تراش کے, وہ جو ان کے تراشے کٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تراشے کٹھے کر کے پانی گرم کرنا اور اس پانی سے مجھے نہلانا. پھر قبر میں جاؤں گا تو مزہ آئے گا کہ ہاں ہن سواد آیا نا, سوالاں دا جواب دین دا. اگلے پوچھن گے پھر میں جواب دیں گا, پھر مزہ آئے گا نا جی. یہ محدث ابن جوزی اتنی بڑی ہستی اور متکبر عالم, علم آ جائے تکبر نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں پکی بات ہے, جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا اس کا آپ مل کے دکھائیں. میں نام نہیں لیتا, بڑے بڑے مولوی صاحب جن کے لاکھوں ویوز آتے ہیں, فالوورز ہیں, ہاں جی, مریدین حضرت سے مل کے دکھائیں. میں صرف نسبتیں آپ کو بتاتا ہوں. ایویں بھائی نام لوں گا تو مینوں پھٹی نہ چاڑ دینا مرید. اج کل وہ بڑا خوفناک سلسلہ چل گیا نا. تسی قادری صاحب نو مل کے بھی کھاؤ, تسی چشتی صاحب نو مل کے بھی کھاؤ, آپ یہ رائے بینڈ کے مولانا صاحب سے مل کے دکھائیں, مل کے بھی کھاؤ نا. بابا علم کا تکبر ہے اپنا. وہ کہندے سن کوئی غوث کو نہیں ہوندا, کوئی پیر فقیر کو نہیں ہوندا, سب ڈرامے بازی ہیں. چلو ہٹ جاؤ پیچھے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ابن جوزی کے پاس جب غوث پاک کا مرید آیا, ابن جوزی کو وہ مرید کہنے لگا علم کا تجھے بھی بڑا گھمنڈ ہے, عالم تو بھی بڑا بڑا ہے, ذرا ساڈے پیراں نو بھی سن لا نا. اج تے بندہ پیراں کول جائے تے جیباں بھی خالی کراوندا ہے تے سینے بھی خالی. سیدھی بات ہے جی. اج تے بندہ پیراں کول جائے تے جیباں بھی خالی تے سینے بھی خالی تے ایمانوں بھی خالی. یہ وہ پیر تھے جن کے پاس وقت کا ہے تیری خالق تکڑا عالم, یعنی تفسیریں لکھنے والا, ہاں تکڑا عالم. پتہ لگتا سی کہ ابن جوزی بول رہے ہیں, محدث ابن جوزی ہے جی, یہ محدث ہے جی, محدث ہے. اور جب گئے وہاں پر حضور سیدی غوث پاک نے ایک تفسیر بیان کی, اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہاں پڑھی ہوئی ہے, میں پڑھی ہوئی ہے, دوجی تیجی چوتھی 11 تفسیراں تک. کہنے لگے سب میں نے پڑھا ہوا ہے, سب میں نے پڑھا ہوا ہے. جب 11 تک پہنچ گئے آپ نے فرمایا اچھا میرا امتحان لیتے ہو. یہ تھے وہ لوگ, دیکھ لیا تاڑ لیا, آنکھ والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں,
جب آئے تو دیکھا یہ محدث ابن جوزی امتحان کی نیت سے آیا ہے اور تکبر اور غرور کا پہاڑ لے کے آیا ہے۔ آج اس کو میں بتاتا ہوں پیر ہوتا کیا ہے۔ 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں اور بیان فرمائیں، یانا پہلے کر چکے تھے، 40 اور بیان کی، کتنی ہو گئی؟ 51 تفسیریں بیان کی، اور 51 تفسیریں بیان کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہا اب بس ہو گئی، نہیں، فرمایا یہ تھی بات قال کی، اب ہم حال کی بات کریں گے۔ محدث ابن جوزی اینج کھڑا ہویا، مستی کے ساتھ بجد میں آیا اور کپڑے پھاڑ دیے، فرمایا آج تو نے میرا سارا غرور توڑ کے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں پیران پیر۔ یہ وہ پیر تھے جو دلوں کی جناب ہستیوں کو بدل کے رکھ دیتے۔ اور یہ باتیں اگر ہمارے بچے ہماری امام کو بتائیں، ہاں جی بتائیں کہ ہمارے پیر کیسے تھے۔ آج صرف تصویر پھیرنے والا، بڑا بڑا گھنڈ کٹ کے بہن والا تے ویلا بیٹھا رہے، نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی، بھائی تم ہی آ تم ہی پیسے دے جا، تم ہی آ تم ہی پیسے دے جا، تم ہی آ تو تم ہی دے جا، آؤ گے تو کی لے آؤ گے، جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے۔ آج تک اے پیری فقیری ہو گئی ہے۔ اے پیری فقیری غوث پاک نہیں کیتی۔ غوث پاک نے پیری فقیری یہ کی ہے کہ آج بھی ان کے نظر میں اپنے مریدین ہیں۔ آج بھی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے مرید کا پردہ مشرق میں اتارے گا، میں مغرب میں ہوں تو اللہ نے مجھے اتنی قدرت دی ہے کہ وہاں سے آ کر میں اس کا پردہ رکھوں گا۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میرے رب نے میرے سامنے اس طرح ہتھیلی کی طرح کر دی، جہاں پہ چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں اپنے رب کے حکم سے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ تھے پیران پیر۔ اب سامنے ذوالِ احترام آخری نعت، اس کے بعد حضرت کا بیان سنتے ہیں۔ حافظ محمد سجاد صاحب ہماری شان مصطفیٰ مسجد کی شان ہیں، تو وہ تشریف لائیں، ذرا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو۔ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا کلام بہت ہی خوبصورت۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، ہاں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ماشاءاللہ، اور اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ہاں اعلیٰ حضرت کا کلام یہ بڑا کمال کلام ہے حضرت صاحب، اللہ اکبر۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک
جل جانے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے یعنی سادہ لفظوں میں آنکھوں سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ بلا کے چور ہیں ہاں جی دلوں سے ایمان چرا لیں آنکھوں سے کاجل چرا لیں اللہ حضرت کہتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا ہو سب سے بڑا دشمن تو ادھر بیٹھا ہو سب سے بڑی بلا تو اندر بیٹھی ہوئی ہے اور پہلے اس بلا کو تو مارنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے یہ جو دھوکہ دے کے آج آپ دیکھیں نا جی بچوں کو کیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں بچے تو بچے بڑوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں این سیکنڈوں کے اندر نہ دھوکہ دیا اور لے گئے دھوکہ دیا جناب اعلی حضرت کہتے ہیں کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے وہ اللہ کے بندے ایمان کو سنبھال کے رکھنا دامن مصطفیٰ کو سنبھال کے رکھنا کہیں ایسا نہ ہو عشق رسول کی دولت اس سے چھین کے لے جائیں ایسا نہ ہو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے میں حضرت محترم المقام علامہ محمد عدنان صاحب کو میں گزارش کروں گا قبلہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت الحمدللہ نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کر پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللہ جل شانہ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ والا صفات میں ان گنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ اور انکسارانہ التجا اور استدعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے
معزز و محتشم سامعین و حاضرین، سب سے پہلے حضرت علامہ صاحب کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ذرا محفل کا ذوق اس طریقے سے بنے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں نا، جن کی داڑھیاں ماشاءاللہ سفید ہو چکی ہیں، یہ تو دیوار سے ٹیک لگائے بغیر بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے جوان ہیں جن کی جوانیاں ابھی ابھر رہی ہیں، اور وہ اتنی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سرکار کی محفل ہے، اور اگرچہ محفل کے اندر تعداد نہیں دیکھنی ہوتی، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ محفل ہے کس ذات کی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ تعداد کے لحاظ سے یہ کم ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑا گروہ کثیر گروہ پر بھاری آ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو آپ تھوڑی سی آپ کے سامنے حاضری ہوگی، لیکن محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ تشریف فرماؤں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنے رب کی صفات کا مظہر بن کے دنیا میں تشریف لایا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، انہیں نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب سرکار کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ نبوت بھی سرکار پر ختم ہو چکی اور رسالت بھی حضور پر ختم ہو چکی، لیکن انبیاء کے مشن کو اللہ تعالیٰ نے آگے چلانا تھا۔ انبیاء اور رسول تو نہیں آ سکتے، لیکن قیامت تک اولیاء اللہ بھی آتے رہیں گے اور علماء بھی آتے رہیں گے۔ اللہ نے دین کے پرچار کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے اولیاء کرام کو بھی چن لیا، علماء کرام کو بھی چن لیا۔ آج ہم جس مرد قلندر کی محفل سجا کر یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ صرف ولی ہی نہیں ہے، اور صرف وہ پیر اور شیخ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پیروں کے بھی سردار ہیں اور مشائخ کی بھی سردار ہیں۔ ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ اگر اس تمام تاریخ کو کاؤنٹ کیا جائے تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 91 برس بنتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں گزاری ہے۔ جو بھی کوئی پیر ہوتا ہے نا، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ پیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر 2 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے لوگوں تم کوئی اور نشانیاں نہ بنا لینا۔ آج لوگوں نے اپنے پیروں کی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، جس کی دعائیں قبول ہوں اور جس کے مرید زیادہ ہوں، مختلف طریقے سے انہوں نے وضع کی ہوئی ہیں نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا نشانی بیان کی ہے؟ 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو اولیاء کی عظمت اور شان کو بیان کیا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے، نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ رب نے اگلی آیت میں وہ مسئلہ حل فرما دیا۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون،
ولی وہ ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو، اور صرف ایمان ہی کام نہیں چلائے گا بلکہ ایمان کے بعد تقوی بھی ہو، متقی ہو تو وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ جو ایمان لے آیا اور متقی نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو متقی تب بنتا ہے جب شریعت کو مضبوطی سے تھامتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس، ہمارا کوئی آپ کے ساتھ نسبی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری زبان ملتی ہے نہ ہمارا علاقہ ملتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں؟ اس لیے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ساری زندگی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، آج اللہ نے ان کے ذکر کو ہماری زبانوں کے اوپر جاری فساری فرما دیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کے اگر آپ مطالعہ کریں آپ کی سیرت کا تو یہ بات آشکار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ آپ کی تمام زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اور عکس نظر آتی ہے، اور بہت سی چیزوں میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان موافقت نظر آتی ہے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب اور بے عیب کلام پاک کے اندر اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آتا اس کا علاقہ تقسیم ہو جاتا تھا، محدود علاقہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے وہ رسول بن کے آتا، زمانہ بھی مخصوص اور جگہ بھی مخصوص۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص زمانے کے لیے اور کسی خاص خطہ زمین کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ ساری کائنات کے لیے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور انسانوں کے بھی رسول ہیں، سرکار جنوں کے بھی رسول ہیں، سرکار حیوانات و نباتات کے بھی رسول ہیں، چرند پرند کے بھی رسول ہیں، آگ مٹی ہوا پانی تمام چیزوں کے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور رسول الکل ہیں، ہر چیز کے رسول ہیں۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات اقدس کو دیکھیے، نبوت اور رسالت تو حضور پہ ختم ہو گئی اور حضور رسول الکل ہیں۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں الانس لهم مشائخ والجن لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ وانا شیخ الکل، انسانوں کے لیے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں، ملائکہ کے بھی پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آنا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں۔ حضور رسول الکل ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل ہیں، تمام لوگوں کے پیر ہیں، تمام لوگوں کے شیخ ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کو دیکھیں، سرکار کے ناموں میں سے آپ کو ایک نام نظر آئے گا فیاض، فیاض کہتے ہیں سخی کو، اور حضور کی سخاوت کا صحابہ کرام سے پوچھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، جو بھی میرے آقا کے در پہ آیا حضور نے اس کو خالی نہیں موڑا۔ مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جو بھی حضور کے در پر آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ حالانکہ اپنا حال یہ ہے کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا گھر میں، کھانے پینے کے لحاظ سے فاقے ہیں بظاہر دیکھیں تو،
لیکن کائنات اور دونوں جہان کی نعمتیں حضور کے ہاتھ میں ہیں، اور جو آپ کے در کا سوالی بن کر آتا ہے کبھی خالی نہیں گیا، میرے آقا اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ آئیے اب یہ سخاوت ذرا حضور غوث پاک کی بھی دیکھ لیں، کیسے موافقت ہے۔ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہیں، یہ نواسا ہے اور وہ نانا جان ہیں، موافقت کتنی ہے۔ آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں تو رستے میں ایک گاؤں آیا، آپ نے فرمایا کہ آج ہم رات یہاں پر قیام کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس بستی میں سے جو سب سے غریب گھر ہے نا وہ تلاش کرو۔ آج کسی نے کسی کی ہاں مہمان ٹھہرنا ہو، کوئی پیر آ جائے، کوئی عالم آ جائے، تو وہ تکڑا جو اس کا مرید ہے نا، امیر و کبیر، اس کے پاس جا کے رہتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں اس بستی میں سے سب سے غریب آدمی کا گھر کون سا ہے۔ تلاش کیا، ایک آدمی کا گھر ملا، بڑھیا ہے اور بابا جی رہتے ہیں وہاں پر اور خستہ سا مکان ہے۔ آپ نے فرمایا آج ہم ان کی کے مہمان بنیں گے۔ آپ کا چرچا تو 4 عالم میں تھا، پوری دنیا میں تھا۔ لوگوں نے سنا کہ شیخ عبد القادر جیلانی فلاں آدمی کے گھر میں قیام کیے ہوئے ہیں، تو لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں آ گئے کہ حضور آئیں، ہمارے گھر میں تشریف لائیں، آپ کی رہائش کے لیے، ٹھہرنے کے لیے یہ مکان مناسب نہیں ہے، ہمارے عالیشان مکان ہیں اور آپ کے لیے رہائش کا بندوبست کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہیں پر رہوں گا۔ اب لوگوں نے نذرانے جو دینے تھے سب نے وہیں پر جمع کرنے شروع کر دیے، دینے شروع کیے۔ کوئی سونا لے کے آ رہا ہے، کوئی چاندی لے کے آ رہا ہے، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے رات قیام کیا، صبح اٹھے، فرمایا جتنا نذرانہ ملا ہے یہ سارے کا سارا اس بندے کے حوالے کر دو جس نے رات کے لیے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے۔ اب وہ آدمی آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو علاقے کا سب سے غریب آدمی تھا، آپ کی تشریف آوری کے بعد وہ اپنے دیہات کا، اپنی بستی کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ یہ آپ کی سیرت، رسول اللہ کی سیرت کا مظہر اور نمونہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی معجزے عطا کیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی، فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضور تو سراپا معجزہ ہیں، باقی انبیاء کو اللہ نے گنتی کے معجزے عطا کیے اور حضور کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا۔ سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ میرے آقا کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ حضور کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اور آپ کو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص خضر نامی 13 سال اس نے خدمت کی۔ آپ کا بیٹا ہے محمد بن خضر، وہ روایت کرتا ہے میرے باپ نے 13 سال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی، جس طرح سرکار دو عالم کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، غوث پاک کے جسم اطہر پر بھی مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ تو یہ کتنی موافقت ہے حضور غوث پاک کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ آگے چلیے، علم، میرے آقا کو بھی علم سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے کہ آپ نے دور دراز کا سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم جن کو پیر بناتے ہیں نا، کم از کم یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ اس کو حلال اور حرام کا علم ہے کہ نہیں ہے، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا علم ہے کہ نہیں ہے، اس کو فرائض واجبات کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی کے کہنے پر پیر نہیں بنانا چاہیے۔ پیر وہ ہو جس کو شریعت کا علم بھی ہو اور شریعت پر عمل پیرا بھی ہو۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ جو مسئلہ لوگوں سے حل نہیں ہوتا تھا، بڑے بڑے علماء سے حل نہیں ہوتا تھا، وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی حل فرما دیا کرتے تھے۔ بلاد عجم کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا
کہ اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی آدمی اور شریک نہیں ہوگا. اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاقیں. اب یہ مسئلہ علماء کے سامنے پیش کیا گیا. علماء نے کہا، بڑا سوچ بچار کیا کہ کون سا ایسا عمل ہو کہ جو آدمی یہاں بیٹھ کے کرے اور پوری کائنات میں اس طرح کا عمل کوئی اور آدمی نہ کر رہا ہو. اب کسی کو کیا پتا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کس جگہ پر کون آدمی کیا عمل کر رہا ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے. تو یہ قسم بھی طلاق سے بھی بچانا تھا اور مسئلہ بھی حل کرنا تھا. تمام لوگوں کی توجہ بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات اقدس پہ. فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا جائے. آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فرمایا اس کا جواب تو بہت آسان ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ یہ آدمی جس نے قسم کھائی ہے یہ بیت اللہ شریف چلا جائے اور وہاں جا کر مطاف کو خالی کروا لے، کیونکہ کائنات کے اندر کعبہ تو ایک ہی ہے، کعبہ تو 2 نہیں ہے. فرمایا وہ مطاف خالی کروا لے. یہ آدمی اس وقت طواف کرے کہ جب کوئی آدمی طواف نہ کر رہا ہو. جب یہ اکیلا طواف کرے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق ہونے سے بچ جائے گی. تمام علماء حیران ہو گئے کہ کیسا ان کو اللہ نے حافظہ دیا ہے، کیسا علم عطا کیا ہے. تعجب کرنے لگ گئے. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کی شان. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غوث الثقلین بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو لعاب دہن عطا کیا تو آپ نے خطاب کرنا شروع کیا. پہلے حضور نے فرمایا بیٹا تم خطاب نہیں کرتے. عرض کی حضور میں اجمی ہوں اور یہ لوگ عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے خطاب کروں. سرکار نے لعاب دہن کچھ مرتبہ عطا فرمایا. آپ کے واز کے اندر اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا میں جس عیدگاہ کے اندر بیٹھ کے خطاب کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عیدگاہ کی جگہ کم پڑ گئی اور بہت بڑی جگہ خریدنا پڑی اور اس کا اہتمام کرنا پڑا. آپ کی مجلس علمی کے اندر 400 علماء بجک وقت موجود ہوتے تھے جو کاغذ اور پینسل لے کر قلم لے کر آپ کی گفتگو کو احاطہ تحریر میں لے کے آتے تھے. علمی گفتگو ہوا کرتی تھی اور لوگ دور دراز سے سفر کر کے سواریوں پر پیدل آپ کی بارگاہ میں آتے اور علم کی پیاس بجھاتے. یہ ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی. اب ذرا عبادت کو دیکھیے تو ہم نے روایات پڑھ رکھی ہیں، ہم سنتے ہیں علماء سے کثرت کے ساتھ کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کے 40 سال ایسے تھے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے اور 15 سال آپ کی سیرت پاک کے ایسے ہیں کہ آپ نے ان 15 سال میں ہر رات قرآن مجید کا ختم کیا ہے اور آپ کی زندگی کے 30 سال سے زیادہ عرصہ ایسا ہے کہ آپ نے علم دین لوگوں کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے. یہ عبادت کا مقام ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دیکھیے. نبی پاک علیہ السلام راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک اور معصوم ہوتا ہے. حضور کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حضور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اتنی عبادت کی کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیات نازل کر دی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے پیارے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، اتنی عبادت نہ کیا کرو. ہمیں حکم ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، کثرت کے ساتھ اس